الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی یہ پہلی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اور یہ ایسے موقع پر کانفرنس منعقد کی گئی کہ جب اہل سنت والجماعت احناف کے لیے ایک عظیم الشان مرکز اہل سنت والجماعت کا یہاں چک بیلی خان میں سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ جو حضرات اس کانفرنس میں شرکت فرما چکے ہیں، میں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل علیہا۔ جو شخص ایک نیک کام کو شروع کرتا ہے، اللہ اس نیک کام کا اجر اس شروع کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں، آئندہ جو بھی اس پہ عمل کرتا ہے اللہ ان سب کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ یا مرکز اہل سنت والجماعت بنے گا، مسجد انشاءاللہ تعمیر ہوگی اور اس میں لوگ نمازیں پڑھیں گے، علوم کی یہاں سے بہار پھیلے گی، تو اس سب کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت آپ حضرات کو بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی عطا فرمائے۔ ہم چونکہ وسیلے توسل اور تبرک کے قائل ہیں، اس لیے ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے صحابہ اور اولیاء کی برکت سے مانگے جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ میں نے اختصار سے بات کرنی ہے چونکہ وقت بہت کم ہے، 4:20 تقریباً ہو چکے ہیں، اور عصر کی نماز کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا ہزاروی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے، حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم بھی ہیں۔ کچھ وقت دعا میں ہوگا، کچھ وقت سنگ بنیاد میں لگتا ہے، پھر نماز بھی پڑھنی ہے، تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میرے بیان کی وجہ سے نماز بلا وجہ مؤخر ہو۔ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو میں پاکستان کے چپے چپے پر اہل سنت والجماعت کے مسلک کی ترجمانی کرنے کو صادر سمجھتے ہوئے حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ پھر آئیں گے اور تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے آج مختصر لیکن مدلل گفتگو کرنی ہے، چند ایک آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنی ہے۔ مسلک اہل سنت والجماعت آپ کو سمجھانا بھی ہے اور یاد بھی کرانا ہے۔ ہماری اس کانفرنس کے بعد جو اشکالات پیدا ہونے ہیں، میں نے اس کے جوابات بھی دینے ہیں تاکہ ہمارا مسئلہ بالکل کھلے۔ میں نے اس کے لیے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں خدا نے اعلان فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔
حضور آخری نبی ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کے دین نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اور یہ قیامت تک نبی کا دین کیسے چلے گا؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے اعلان فرمایا، میرے صحابہ جو دین خدا نے مجھے دیا میں نے وہ دین تمہیں دے دیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ پھر نبوت نے اعلان فرمایا، وَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے دین تمہیں دیا ہے، اس دین کو آگے تم نے دینا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے خدا سے دین کو لیا، پیغمبر کے صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اب نبی کے بعد دین کامل وہ ہوگا جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا، نماز اللہ کے ہاں قابل قبول وہ ہوگی جو نماز پیغمبر کے صحابہ دے، روزہ قابل قبول وہ ہوگا جو پیغمبر کے صحابہ نے دیا ہے، اعمال قابل قبول وہ ہوں گے جو خدا کے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے صحابہ نے دیے ہیں، کیونکہ خدا نے قرآن میں اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج پیغمبر تیری وساطت سے تیرے صحابہ کے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی ذات کو نہیں، پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا ہے۔ نبی نے نماز صحابہ کو دی ہے، صحابہ نے نماز امت کو دی ہے۔ صحابی نبی والی نماز دیتا ہے، اپنی طرف سے کبھی صحابی پیغمبر کی اپنی طرف سے کبھی صحابی نماز کو دیتا نہیں ہے۔ حضور آخری نبی ہے، اور خدا نے حضور پہ نبوت کو ختم کر دیا، اور نبی کو بطور نمائندے کے 1,24,000 صحابہ عطا کر دیے۔ چک بیلی والوں ایک نقطے پہ غور کرنا، میں کہتا ہوں نبی اس زمین پہ نمائندہ خدا ہوتا ہے، صحابی اس زمین پہ نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی بات چاہیے تو نبی سے ملتی ہے، اگر نبی کی بات چاہیے تو نبی کے صحابی سے ملتی ہے، اگر قرآن کا معنی چاہیے تو پھر نبی دیتا ہے، نبی حدیث کا معنی چاہیے تو پھر پیغمبر کا صحابی دیتا ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں تجھے نقطہ دینے لگا تھا کہ اللہ کے نبی پہ خدا نے نبوت کو ختم کیا، تعداد 1,24,000 بنتی ہے، اور پیغمبر کے صحابہ جو نبی کے نمائندے ہیں ان کی تعداد بھی 1,24,000 بنتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 ہے، صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خدا نے بتا دیا، میرے پیغمبر اگر نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے تو تیرے صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کو نمائندہ میرا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ تیرا کہتے ہیں۔ ہم نے اعزاز تجھے دیا ہے کہ تجھ پہ میری نمائندگی ختم ہے، صحابہ پہ تیری نمائندگی ختم ہے۔ جتنے نمائندے میرے ہوں گے اتنے نمائندے تیرے ہوں گے، جتنے نمائندے میرے ہوں گے اتنے نمائندے تیرے ہوں گے۔ میں نقطہ دے تو جملے پہ غور کرنا، ہمارا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، جب حضور دنیا میں آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی، لیکن جب نبی دنیا سے گئے ہیں تو پھر صحابیت ختم ہو گئی ہے۔ نبی کے آنے پہ نبوت ختم ہے، نبی کے جانے پہ صحابیت ختم ہے۔ حضور کے آنے کے بعد کوئی اور نبی مانے تو یہ بھی بے ایمان ہے، اور نبی کے جانے کے بعد ان کے علاوہ کسی کو صحابی مانے تو وہ بھی بے ایمان ہے۔ نہ ان کے بعد نبی ہے نہ ان کے بعد صحابہ ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی کی خدا کی بات نبی کرتا ہے اور نبی کی بات صحابی کرتا ہے۔ خدا نے نبی کی صحابیت، نبی کی نمائندگی کو صحابہ پہ ختم کر دیا ہے۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، خدا نے نمائندگی کے لیے انبیاء کو چنا ہے، نبوت حضور پہ ختم کر دی ہے۔ خدا نماز کا حکم نبی کو دیتے ہیں، نبی آگے صحابہ کو دیتے ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ تم آل سنت بھی عجیب ہو، تم کہتے ہو نماز وہ پڑھیں گے جو صحابہ والی ہے، اور ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم کہتے ہیں نماز پڑھیں گے جو نبی والی ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نماز وہ پڑھیں گے جو نبی والی ہے۔ کہتے ہیں تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو دلیل موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی نے اعلان کیا تھا، فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے دین تمہیں دیا ہے، تم نے دین آگے دینا ہے۔ تیرے پاس دلیل کیا موجود ہے؟ کہتے ہیں جی بخاری کی روایت ہے، اس کے بخاری کے روپ پہ کبھی نہ آنا۔ کہتے ہیں جی
बुखारी में रवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी ने ऐलान नहीं किया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज यूं पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है। तो फिर नमाज नबी वाली पढ़ेंगे। मैंने कहा हदीस का तर्जुमा फिर करना। कहा जी सल्लू कमा सल्लू, कि सल्लू तुम नमाज पढ़ो, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह नमाज पढ़ते मुझे देखा है। मैंने कहा मैंने तो नबी को पढ़ते नहीं देखा, तूने नबी को पढ़ते नहीं देखा, ये तुझे मुझे तो खिताब ही नहीं है। कहता है किसे खिताब है? मैंने कहा ये खिताब सिद्दीक को है, ये खिताब तुझे मुझे नहीं है, ये खिताब तो फारूक को है। कहता जी क्या मतलब? तवज्जो रखना। मैंने कहा इस हदीस का मतलब ये है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुमने नमाज ऐसे पढ़नी है जैसे नमाज मुझे पढ़ते देखा। क्या मतलब? एक नमाज पैगंबर की है, एक नमाज सहाबा की है। मेरी दलील पे तवज्जो रखना, वक्त कम है, मैं उज़वान को समेट लूंगा। फरमाया तुम नमाज यूं पढ़ोगे जैसे तुमने नमाज पढ़ते मुझे देखा। मैंने कहा क्या मतलब? बात तवज्जो समझना। नबी को सिद्दीक ने देखा है, इसका माना ये है सिद्दीक नमाज ऐसे पढ़े जैसे नबी ने पढ़ी है, और तू नमाज ऐसे पढ़े जैसे सिद्दीक ने पढ़ी है। सहाबा नमाज यूं पढ़े जैसे नबी ने पढ़ी है, और तू नमाज यूं पढ़ेगा जैसे सहाबा ने पढ़ी है। हम सहाबी को देखेंगे, सहाबी नबी को देखेगा। सहाबी की नमाज नबी वाली और मेरी नमाज सहाबा वाली। हमारी नमाज कौन सी है? तवज्जो रखना। ये तुझे गैर मुकल्लिद ने, तुझे अहले हदीस ने, तुझे वहाबी ने, तुझे मुल्हिद ने, अंग्रेज के एजेंट ने, तो जो भी नाम देगा बजा है। मैं हर बात पे दलील दे सकता हूँ, मैं यूं जुमले नहीं कहता। तो ये कहेगा यार बजा क्या है, इसने धोखा क्यों दिया है, कितना आसान सा धोखा है, कितनी आम सी बात है। तुझे ये कह देगा कलमा किसका पढ़ा है, तूने कहना नबी का पढ़ा है। अच्छा जब नबी का कलमा पढ़ा है तो नमाज नबी वाली क्यों नहीं कहता, फिर सहाबा वाली बात क्यों कहता है? बंदे के दिमाग में बात आती है यार, बात तो बड़ी इसने माकूल की है, बड़ी वजनी बात की है। तवज्जो रखना, ये तुझे ऐसे इश्कालात देगा, फिर तेरे दिमाग को खराब करेगा। मसलन मैं एक बात और कहता हूँ, ये तुझे कहेगा भाई तू कौन है, तूने कहना जी हनफी। अच्छा पूछे तू कौन है, कहते जी मैं तो मुहम्मदी हूँ। भाई तू मुहम्मदी क्यों है? एक अनपढ़ बाबा जी को पकड़ेगा, कहेगा बाबा जी हम दोनों के दरमियान फैसला करें। बाबा जी भी खुश है, घर में कभी मुझे मेरी बेगम ने नहीं पूछा, आज मुझे फैसले के लिए बुला लिया गया है। ये बाबा जी खुश होकर बैठ गए। हाँ बेटा क्या मसला है? बाबा जी मैं कहता हूँ मुहम्मदी कहना चाहिए, ये कहता है हनफी कहना चाहिए, दलील क्या है? मैंने से पूछा तूने कलमा किसका पढ़ा है? कहता जी कलमा हुजूर मोहम्मद का पढ़ा है, तो फिर मुहम्मदी कहना चाहिए। बाबा जी कहते हैं बात तो बिल्कुल बजा है, जब कलमा हुजूर का पढ़ा है तो फिर मुहम्मदी कह। अब हनीफा का कलमा तो नहीं पढ़ा कि तुझे हनफी कहा जाए। अब ये बंदे ने धोखा दिया, इसके धोखे में कभी ना आना। मैंने कहा जब तूने पूछा तू कौन है, तूने मेरा मजहब पूछा है, तेरा मजहब मुहम्मदी है या मेरा मजहब हनफी है? मैं सीना तान के कहता हूँ कि मेरा मजहब हनफी है। तो कहते जी क्यों कहता है? मैंने कहा इसलिए कि मुझे अरबी जबान आती है, तो इसलिए मजहब मुहम्मदी कहता है। तुझे अरबी जबान नहीं आती। अरबी जबान में दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज मजहब होता है, एक लफ्ज मंजिल होता है। मजहब उसे कहते हैं जो रास्ता है, मंजिल उसे कहते हैं जहाँ पे जाना है। जब तूने मुझसे पूछा तेरा मजहब क्या है, मैंने कहा अबू हनीफा। मुझसे पूछा मंजिल क्या है, मैंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। रास्ता अबू हनीफा है, मंजिल रसूलुल्लाह। रास्ता अबू नारा तवज्जो। मैंने कहा वक्त बहुत कम है, मेरा आपसे वादा है मैं फिर कभी आऊंगा इंशाअल्लाह। मैं बता ये रहा था मजहब अबू हनीफा और मंजिल बोलो ना, मजहब अबू हनीफा मंजिल रसूलुल्लाह। अरे कूफा हमारा रास्ता है, मदीना हमारी मंजिल है, हम तो मदीने वाले हैं। तुझे किसने कहा मदीने वाले नहीं? गैर मुकल्लिद एक नौजवान को धोखा दे रहा था, और ये इन हनफियों को देखो, आलो सुन्नत को देखो, हम तो मदीने की बात करते हैं और ये तो कूफा की बात करते हैं। मैंने कहा ना ना तूने झूठ बोला है, हम बात मदीना की करते हैं लेकिन वाया कूफा मदीना की बात करते हैं। क्या जी वाया कूफा तुम मदीना की बात क्यों करते हो? मैंने कहा मैं नहीं कहता, ये तो मेरे नबी ने कहा है। कहते नबी ने ऐलान फरमाया। मैंने कहा जी हाँ हुजूर ने ऐलान फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मुझे शहर इल्म कहते हैं। अली शहर इल्म का दरवाजा है, शहर इल्म मदीना है, शहर इल्म का दरवाजा कूफा में है, और शहर में जाने के लिए बवास्ता दरवाजा जाने वाला अदब है। तेरी मस्जिद का इमाम ऐलान करता है सफ़े अव्वल में बाजमात नमाज पढ़ो, अजर बड़ा मिलता है। नमाजी दो किस्म के हैं, एक नमाजी दरवाजा फलांग के सफ़े अव्वल में गया है, एक नमाजी दरवाजे से गुजर के सफ़े अव्वल में गया है। दोनों गए तो सफ़े अव्वल में, जो दरवाजे से गुजर कर जाए उसे अदब कहते हैं, दरवाजा फलांग कर जाए उसे बेअदब कहते हैं। मेरे पैगंबर ने ऐलान किया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मोहम्मद शहर इल्म है, अली शहर इल्म का दरवाजा है। शहर इल्म मदीना में, दरवाजा कूफा में, कूफा फलांग के जाए बेअदब है, कूफे से गुजर के जाए बाअदब है।
کوفے سے گزر کے جائے تو ادب ہے. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ فیصلہ امام بخاری کا ہے, یہ میرا نہیں امام بخاری کا ہے. پوچھ امام بخاری سے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں, ابن حجر کہتے ہیں امام بخاری سے پوچھا تم نے کہاں کہاں پڑھا ہے؟ امام بخاری نے تفصیل بتائی ہے. فرمایا میں حجاز کیا ہوں تو میں 6 سال ٹھہرا ہوں. امام بخاری کہنے لگے بھائی میں بصرہ گیا تو میں اتنی مرتبہ گیا ہوں, میں جزیرہ میں گیا تو میں 2 مرتبہ گیا ہوں, لیکن جب کوفہ کی باری آئی امام بخاری کہتے اللہ احصی کم دخلت الی کوفہ, ارے مجھے یاد ہی نہیں ہے میں کوفہ کتنی بار گیا. ارے تو اتنا ذہین آدمی ہے تجھے پتہ ہی نہیں تو کوفہ کتنی بار گیا. توجہ رکھنا اس میں نقطہ حکمت کیا ہے. امام بخاری کہتے ہیں میں جزیرے میں 2 مرتبہ گیا. امام بخاری کہتے ہیں میں بصرے میں 4 مرتبہ گیا. امام بخاری کہتے ہیں میں حجاز میں 6 سال رہا, اور جب کوفہ کی باری ہے کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں میں کوفہ کتنی بار گیا. اس کو ذرا سمجھنے کے لیے ایک بچے کو اٹھا کے پوچھو ہاں بیٹا تو نے کہاں پڑھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے مڈل تک چک بیلی کے اسکول میں پڑھا ہے. کتنے سال پڑھا ہے؟ کہتا جی 8 سال پڑھا ہے. اس بچے سے پوچھو اس مڈل اسکول میں تو کتنی بار دروازے سے گزرا ہے؟ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے. کیوں جتنا عرصہ پڑھا اسے وہ تو یاد ہے لیکن دروازے سے گزرنا یاد ہی نہیں ہے. اس سے پتا چلا امام بخاری مدینہ کو منزل کہتا ہے تو مجھے کہتے ہیں میں 6 سال رہا, اور بخاری کوفے کو دروازہ مانتا ہے. کہتے ہیں مجھے پتا ہی نہیں ہے میں کتنی مرتبہ گیا ہوں. منزل میں جانا یاد ہوتا ہے, دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا. بخاری مدینے کو منزل مان کے ارے کوفے کو دروازہ مانتا ہے. حنفی بھی مدینے کو منزل مان کے کوفے کو دروازہ مانتا ہے. یہ کون سی بات ہے کوفے کو نہیں مانتا؟ صحابہ کے بغض کی بات کیوں کرتا ہے؟ کس لیے تو بکتا ہے؟ ارے کوفہ امام ابو حنیفہ نے تو نہیں بنایا. کوفے کی تعمیر کا فیصلہ کرنے والا حضرت عمر بن خطاب ہے, جن کے بارے میں نبوت کا فیصلہ ہے. حضرت عمر وہ ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ, عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے, عمر بولتا بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر کا فیصلہ ہے, عمر کا فیصلہ کوفہ بنا دو. بنانے والا کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ عنہ, جو پیغمبر کا عشرہ مبشرہ میں سے ہے. وہاں پہ علم لے جانے والا کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود ہے, جن کے بارے میں بخاری میں روایت موجود ہے. نبی نے فرمایا استقر القرآن من اربعۃ, ان 4 سے قرآن پڑھنا. پہلے نام عبداللہ بن مسعود کا ہے. پیغمبر نے فرمایا جو چاہے قرآن ایسے پڑھے جیسے ابھی اتر رہا ہے. پھر عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھے, اس نے جا کے کوفے کو آباد کیا ہے. میرے دوست کوفے میں جانے والے پیغمبر کے بصدر بدری صحابہ ہیں. کوفہ میں جانے والے 313 بیعت رضوان والے ہیں. ارے 300 بیعت رضوان والے ہیں. کوفہ میں جانے والے 1010 پیغمبر کے صحابہ ہیں. ابو حنیفہ پہ اعتراض کیا ہے؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اور یہ مولانا جس کو تم نے امام مانا ہے امام ابو حنیفہ کوفہ میں ہے, کیا یہ مدینہ میں نہیں ہو سکتے تھے؟ میں نے کہا نہیں, میرے امام کو مدینہ میں نہیں کوفہ میں ہونا چاہیے تھا. میرے امام کو مکہ میں نہیں کوفہ میں ہونا چاہیے تھا. کہتے جی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا میری دلیل پہ توجہ رکھنا, امام کوفہ میں ہوتا مدینہ میں نہ ہوتا. کہتے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے محمد کو اس زمین پہ خدا کا نمائندہ کہتے ہیں. حضور دنیا سے چلے گئے تو پہلے جانشین صدیق بنے ہیں, صدیق کے جانے کے بعد نبی کے جانشین عمر بنے ہیں, عمر کے جانے کے بعد جانشین عثمان بنے ہیں, ان کے جانے کے بعد جانشین علی بنے ہیں. توجہ رکھنا, میرے نقطے پہ غور کرنا. حضور کے جانے کے بعد جانشین امام ابو بکر بنے ہیں, ان کے جانے کے بعد جانشین امام عمر ہیں. اور یہ ترتیب عقل کی بھی ہے نقل کی بھی ہے, یوں ہی چلنا چاہیے. ایک بندہ کہنے لگا نہیں پہلا خلیفہ علی کو ہونا چاہیے. میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے علی پیغمبر کا رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کو مقدم کہتے ہیں. میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیا جائے تب بھی صدیق کا حق پہلے ہے. کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں نے چاروں کو دیکھا, چاروں کو رشتہ نبی سے ملتا ہے, لیکن صدیق و عمر کو دیکھا یہ پیغمبر کے سسر لگتے ہیں. میں نے عثمان و علی کو دیکھا رضی اللہ عنہما, یہ پیغمبر کے داماد لگتے ہیں. ارے سسر کی حیثیت باپ کی ہے, داماد کی بیٹے کی ہے, تو باپ پہلے ہے بیٹا بعد میں ہے. میں نے صدیق کو دیکھا عمر میں بڑا ہے, میں نے عمر کو دیکھا تو چھوٹا ہے, اس کا نمبر 1 ہے, عمر کا نمبر 2 ہے. میں نے عثمان کو دیکھا یہ داماد دوہرا ہے, علی کو دیکھا داماد 11 ہے, عثمان کا 3 ہے, علی کا 4 ہے. میں نے کہا توجہ, میں کہ تو یہ ترتیب آنے کی ہے. جب میں نے دنیا میں جاتے ہوئے دیکھا مجھے تب بھی ترتیب یہی نظر آتی ہے. کہتے جی وہ کس لیے؟ میں نے کہا نبی جس کمرے میں دفن ہے صدیق وہاں نبی کے ساتھ ہے. نمبر 1 جو ہوا عمر اس کے بعد آئے ہیں. نمبر 2 جو ہوا عثمان اس کے بعد جنت البقیع میں تھوڑے سے دور ہے. نمبر 3 جو ہوا علی اس کے بعد کوفہ میں ہے. نمبر 4 جو ہوا, میں نے کہا آنے کی ترتیب بھی یہ ہے اور جانے کی ترتیب بھی یہ ہے. اس لیے سنی کہتا ہے خلافت راشدہ حق جاری ہے. خلافت راشدہ بلند آواز سے خلافت راشدہ. نیا فتنہ نکلا خلافت راشدہ حق سارے یار, یہ فتنہ ہے خلافت راشدہ حق 4 یار, یہ نعرہ ایمان کا ہے.
بھئی خلافت سب کو تو نہیں ملی، خلافت کی تو بات 4 کی ہے، کیا تم نے غلط نعرہ امت کو دے دیا؟ توجہ رکھنا، میں نکتہ دینے لگا تھا، میرے پیغمبر کے جانشین کا نام امام ابو بکر صدیق ہے، یہ مکہ سے چلے تو مدینہ، حضور ان کے جانشین کا نام امام عمر ہے، یہ بھی مدینہ، ان کے جانشین کا نام امام عثمان ہے، یہ بھی مدینہ، اور ان کے جانشین کا نام امام علی ہے، وہ کہاں تھے؟ بولیے کہاں تھے؟ دلیل پہ غور کرنا، کہاں تھے؟ کوفہ۔ ہم نے صدیق کو دیکھا تو نبی فرمانے لگے ما سب اللہ فی صدری اللہ سببتہ فی صدر ابی بکر، جو خدا نے علم محمد کے سینے میں منتقل کیا ہے میں نے وہ صدیق کے سینے منتقل کر دیا ہے۔ خدا نے، نبی نے اپنے علوم صدیق کو دے دیے ہیں۔ صدیق کے جانشین امام عمر ہے، میں اس لیے کہتا ہوں امام عمر صدیق کے جانشین ہے، حضور کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ صدیق اکبر کو دیکھو، ادھر قرآن بھی ہے، ادھر حدیث بھی ہے، ان کے پاس حضرت رسول اللہ کے ساری امت سارے حدیث موجود ہیں۔ پھر حضرت عمر کو دیکھے گا، ادھر قرآن بھی ہے، نبی کی حدیث بھی ہے، صدیق کے مسئلے بھی ہے۔ حضرت عثمان کو دیکھے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، صدیق و عمر کے مسئلے بھی ہے۔ حضرت علی کو دیکھو، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، حضرت صدیق عمر عثمان کے مسئلے بھی ہے۔ علی ان چاروں کا جانشین ہے اور ڈیرہ جا کے کوفہ لگایا ہے۔ تو پھر تجھے بات سمجھنی چاہیے کہ جب خلافت راشدہ کی ترتیب بنی ہے تو حضرت علی پہ جا کے ختم ہو گئی ہے، اور جب بعد میں 4 امام بنے ہیں، ایک پیغمبر کے 4 خلیفے ہیں، پھر آگے 4 امام بنے ہیں۔ ہم 4 خلیفوں کو دیکھتے ہیں تو چوتھے خلیفہ علی ہے جو مکہ سے چلے تو کوفہ پہنچے۔ ہم نے 4 امام دیکھے ہیں، ان میں پہلے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، دوسرے کا نام امام مالک ہے، تیسرے کا نام حضرت امام شافعی ہے، چوتھے کا امام احمد ہے۔ تم کو یہ ترتیب کیوں ہے؟ میں نے ان کی عمر کو دیکھا، امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہو گئے۔ میں نے حضرت امام مالک کو دیکھا، یہ 93 میں پیدا ہوئے، 179 میں فوت ہو گئے۔ امام شافعی کو دیکھا، 150 میں پیدا ہوئے، 204 میں فوت ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھا، 164 میں پیدا ہوئے۔ یہ ترتیب دیکھے گا، ان میں پہلے امام ابو حنیفہ، دوسرے امام مالک ہے، تیسرے امام شافعی، چوتھے امام احمد بن حنبل۔ ذرا نقطے پہ غور کرنا، خلفاء میں سے آخری خلیفہ کون؟ بولو آخری۔ اماموں میں سے پہلا امام کون؟ تو پھر ماننا جہاں پہ چوتھا خلیفہ شہید ہوا ہے وہاں پہ پہلا امام پیدا ہوا ہے۔ حضرت علی کی جائے شہادت ہے، ابو حنیفہ کی جائے ولادت ہے۔ بعد میں آنے والا خطیب کہتا نہیں جہاں سے اس نے بات ختم کی تھی میں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ خدا نے پھر یوں فرمایا جہاں سے بات علی نے شروع کی ہے ابو حنیفہ وہاں سے شروع کرتا ہے۔ تو مدینہ ہونا چاہیے تھا یا کوفہ؟ کوفہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ بھئی ایک آدمی سرگودا سے چلے اور اس نے پشاور جانا ہو اور اسلام آباد آ کے وہ رک جائے تو آگے جو گاڑی چلائے گا اسلام آباد سے چلے گا یا پھر سرگودا سے؟ بولو نا۔ تو مکہ سے چلے تو کوفہ تک آئے نا، اب کوفہ سے گاڑی آگے چلنی تھی، کوفہ تک علی ہے، پھر کوفہ سے آگے پورے عالم امام ابو حنیفہ ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا پہلے یہ تو سمجھو امام کون ہے، جس نے نہیں سمجھا وہ دشمن ہے اور جس نے سمجھا وہ امام کا عاشق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ایک نقطے پہ توجہ رکھنا، مسئلہ کہ لمبا نہ ہو، میں چلے بات سمیٹتا ہوں ذرا۔ میں نے کہا خدا نے دین نبی کو دیا، دین نبی نے پیغمبر کے صحابہ کو دیا، اور جب صحابہ کی باری آئی ہے ان نے دین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے اور پوری امت کو دے دیا ہے۔ حضرت امام سیوطی کہتے ہیں، امام حاکم کہتے ہیں، انو اول من دون علم شریعہ ورتبہ ابوابا، جس سے پہلے دین کو سب سے پہلے لکھا اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا، تم نے اشتہار کو دیکھا، اوپر لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس، حالانکہ نام ابو حنیفہ تو نہیں ہے، ان کا نام ابو حنیفہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیا ابو حنیفہ کہتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا نام ابو بکر تو نہیں ہے لیکن دنیا ابو بکر کہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت سے پوچھ لے، 95% بندہ ابو بکر تو جانتا ہے لیکن ان کا نام عبداللہ نہیں جانتا۔ دنیا میں حنفیوں سے پوچھ لے، 95% بندہ ابو حنیفہ تو جانتا ہے لیکن ان کے نام نعمان کو نہیں جانتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا عبداللہ نام ہے، ابو بکر ان کا مشن ہے، ان کا نعمان نام ہے اور ان کا ابو حنیفہ مشن ہے۔ تو کہ اگر یہ کیا مطلب؟ عربی زبان میں بکر ان کا معنی پہل کرنا، ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا ہے۔ نبی اعلان نبوت کرے تو جو پہلے قبول کرے ابو بکر کہتے ہیں، جب نبی دولت مانگے تو جو پہلے ساری دولت ابو
ابو بکر کہتے ہیں جب نبی کماری بیٹی مانگے جو پہلے دے ابو بکر کہتے ہیں نبی ہجرت کا اعلان کرے جو پیغمبر کو ساتھ لے کر چلے ابو بکر کہتے ہیں نبی غار میں جائے نبی سے پہلے غار میں جائے ابو بکر کہتے ہیں نبی بدر میں جائے جو پہلے ہو ابو بکر کہتے ہیں نبی احد و خندق میں جائے جو پہلے ساتھ ہو ابو بکر کہتے ہیں جب نبی مزار میں جائے پیغمبر کے بعد پہلے مزار میں دفن ہو ابو بکر کہتے ہیں ارے مزار سے اٹھے گا جو سب سے پہلے نبی کے ساتھ ہو ابو بکر کہتے ہیں جب پیغمبر جنت میں جائے گا جو پہلے نبی کے ساتھ ہو ابو بکر کہتے ہیں عبداللہ اس کا نام ہے ابو بکر اس کا مشن ہے خدا کو اتنا پسند آیا دنیا نام نہیں جانتی مشن آج بھی جانتی ہے ارے نعمان نام ہے ابو حنیفہ کا معنی ابو الملت الحنیفہ یہ دین حنیف کو لکھنے والا ابو حنیفہ کا مشن ہے ابو بکر نے دین قبول کرنے میں پہل کی ہے ابو حنیفہ نے دین لکھنے میں پہل کی ہے خدا کو اس کا اتنا مشن پسند آیا پوری دنیا ابو بکر کہتی ہے اس کا اتنا مشن پسند آیا اسے ابو حنیفہ کہتی ہے ابو بکر کا مشن بھی زندہ نام بھی زندہ ہے ابو حنیفہ کا مشن بھی زندہ نام بھی زندہ اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ امام توجہ رکھنا امام ابو حنیفہ نے کیا کام کیا دین کو لکھا کیا کام کیا دین کو یہ ذرا بات ختم کر دو آخری بات کیا کہ دین کو لکھا توجہ رکھنا اور کیسے لکھا امام صاحب کو خواب آئی ہے مناقب موفق میں خواب موجود ہے امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گیا ہوں حضور پاک کی مبارک ہڈیاں بکھری پڑی ہیں امام صاحب نے جمع کر کے سینے سے لگائی ہیں کیا دیکھا بولو خواب کیا دیکھا میرے جانے کے بعد لو ہو گستاخ ہے نا خواب دیکھا توجہ امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا یہ کیسا خواب ہے تعجب کیوں تھا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کا جسم قبر میں محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں زندہ بھی ہے بولو نبی کا جسم قبر میں بولو محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں جو نبی کے جسم کو محفوظ نہ مانے اہل سنت والجماعت نہیں ہے جو نبی کو زندہ نہ مانے اہل سنت والجماعت نہیں ہے اہل بدعت ہے ہمارا عقیدہ کہ نبی قبر میں بلند آواز نبی قبر میں جن کا عقیدہ ہے وہ بولے منافق کوئی نہ بولے ہم دیکھو اہل سنت منافق نہیں ہے کھرا عقیدہ ہے عقیدہ ہے تو بول نہیں تو مت بول نبی قبر میں جن کا عقیدہ ہاتھ کھڑے کرو نبی قبر میں زندہ تو میں دیکھ رہا ہوں میں بات دیکھ رہا ہوں جو مرجھائے چہرے یہ کیا ہو گیا اللہ کے نبی قبر میں زندہ اب تعجب ہونا چاہیے تھا کہ نہیں جب عقیدہ حضور زندہ ہے تو میں نے یہ کیا دیکھا لیکن خواب دیکھیے اپنے شاگرد کو بھیجا امام ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھو میرا نام نہ بتانا ابن سیرین کے پاس گئے حضرت یہ خواب دیکھی ہے امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ کس نے خواب دیکھی نام بتاؤ اس نے کہا جی جس نے خواب دیکھی منع کیا نام نہ لینا فرمایا تو نام نہ لے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے یہ کون دیکھ سکتا ہے کہا جی ہاں یہ تو خواب ابو حنیفہ نے دیکھی فرمایا جا امام ابو حنیفہ کو جا کر کہہ دے جو نبی کا دین دنیا میں بکھر گیا ہے پیغمبر کی ہڈیاں مبارک یہ تعبیر تھی پیغمبر کے دین سے اہل سنت کا نظریہ سننا خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے تیری نماز کا نام دین ہے تیرے روزے کا نام دین ہے تیرے حج و تلاوت کا نام دین ہے میری تلاوت کا نام دین ہے اور وجود پیغمبر کا نام دین ہے نہیں سمجھا پیغمبر کے وجود کا نام دین ہے میں اس لیے کہتا ہوں ایک بندہ مجھے کہنے لگا وہ جی نماز کا وسیلہ دے کر تو مانگ سکتے ہیں روزے کا وسیلہ دے کر تو مانگ سکتے ہیں نبی کا وسیلہ دے کر بھی مانگ سکتے ہیں میں نے کہا نماز کا وسیلہ کیوں دیا ہے کہتے ہیں خدا کا قرب ملتا ہے روزے کا وسیلہ کیوں دیا ہے خدا کا قرب ملتا ہے میں نے کہا سن پھر اہل سنت کا عقیدہ ہے خدا کی قسم کروڑوں نمازوں سے وہ قرب نہیں ملتا جو وجود پیغمبر سے خدا کا قرب ملتا ہے اگر نماز کا وسیلہ ہے تو پیغمبر کی ذات کا وسیلہ کیوں نہیں ہے ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ مدینہ منورہ کی گفتگو ہے چلیں بات ہی میں کہہ دوں مدینہ منورہ میں تھا نوجوان نے فون کیا مولانا کہاں بیٹھے ہیں میں نے جگہ بتائی چکبیلی خان کے دوستوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں جو میرے امام کو نہیں مانتا میں اسے بھی دعوت دیتا ہوں مدینہ منورہ میں جا میرے امام کا تجھے نام ملے گا پوچھنے لگا کہاں بیٹھے ہو میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں یہ مسجد نبی ہے یہ میرے پیغمبر کا روزہ ہے نبی کے روزے کے پیچھے خالی جگہ ہے جہاں پہ 4 چھتریاں بنی ہے پھر پیچھے برآمدہ ہے پھر پیچھے خالی جگہ 4 چھتریاں بنی ہے پھر پیچھے برآمدہ مجھے کہتے جی کہاں بیٹھے ہو میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پیچھے
एक छतरी, फिर दूसरी छतरी, फिर बरामदे के पहले स्तून के नीचे बैठो। वो तलाश करता पहुंच गया, आने वाला गैर मुकल्लिद था, बात करना चाहता था। मुझे कहने लगा मौलाना गुम्मर साहब यहाँ क्यों बैठे हैं? मैंने कहा तुझे बताऊं या तुझे दिखाऊं? अगर बताऊंगा तो दलील की बात तुझे समझ नहीं आनी, मैं तुझे दिखा दे तो मैं क्यों बैठो? कहता जी दिखाए। मैंने कहा सबज गुम्बद का नाम क्या है? कहते नबी का रोजा है। मैंने कहा जरा इधर खड़ा हो जा, मस्जिद नबी की तरफ मुंह कर ले, ये क्या लिखा है? कहता जी अबू बकर। मैंने कहा ये क्या लिखा है? कहते उमर। मैंने कहा इधर क्या लिखा है? कहते उस्मान। मैंने कहा आगे क्या लिखा है? कहते अली। मैंने कहा आगे क्या लिखा है? अब्बास है। इधर क्या लिखा है? हसन हुसैन है। मैंने कहा पहले सतून पे देख क्या लिखा है? कहते नुमान बिन साबित। क्या लिखे है? नुमान बिन। गैर मुकल्लिदो, मेरा चैलेंज है तुम्हें, मेरे इमाम का नाम मदीना मुनव्वरा नबी के रोजे के सामने है, किसी मौलवी का नाम तू भी बता दे। मेरे इमाम का नाम है, और तवज्जो रख, खुदा की कसम उठा कर कहते हो वहां नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैहि रजी अल्लाह अन्हु लिखा है। रहमतुल्लाह अलैहि रजी अल्लाह अन्हु, मैं कसम उठा कर कह रहा हूँ, मैं तो देख देख कर आया हूँ। मैंने कहा यहाँ बैठो। कहते जी क्यों बैठे हैं? मैंने कहा इसलिए आलो सुन्नत का अकीदा है, खुदा ने इल्म अमल इस रोजे वाले को दिया है, इस रोजे वाले ने सहाबा को दिया है, सहाबा ने इस इमाम को दिया है, और इस इमाम ने हमें दिया। मैंने कहा हम ना शुक्री नहीं करते तो हम यहाँ बैठे हैं, सबके फैस को मानते हैं। तवज्जो, मैं बात ये कह रहा था खा भाई, और इमाम इज़्ज़त इब्न सीरीन ने कहा जो दुनिया में दीन फैला है अबू हनीफा जमा करने के काम तुझसे लेगा। मैं कर्ज करता हूँ ये नुक्ता न सही, छोटी सी नुक्ती सही, बाद नुक्तों में नुक्ते भी होते हैं ना। अहले हदीस दो तबकों की बड़ी मुखालफत करता है, नंबर एक अबू हनीफा, नंबर दो तबलीगी जमात। ऐसे है या नहीं? नंबर एक अबू हनीफा, नंबर दो। ये कल की बात है, सरगोदा कसूर से मेरे पास गैर मुकल्लिद आया, कहते जी मैं एक सवाल पूछना। मैं जी पूछ, तुसी भी मौलवी हो थे, वो भी मौलवी ने, सच्चा केड़ा है ते झूठा केड़ा है? मैं क्या किसी मौलवी का नाम है? कहते तुसी फरमान। मैंने कहा उसने 2 घंटे एतराज किए मौलाना तारिक जमील पर, मैंने उसको जवाब दिए, 3 साल गुजर गए, उस बाप से पूछना जवाब क्यों नहीं देता? पूछना जवाब क्यों नहीं देता? दोनों जो मौलवी हैं, मैंने कहा और मौलवी मिराज रबानी, मैंने कहा वो जो वहाँ हायल में सऊदिया में रहता है? कहते जी हाँ। मैं उसने फजाइल सदकात पे एतराज किया है, मैंने वहाँ वीडियो सीडी रिकॉर्ड करा के दंदान शिकन जवाब दिए। उस बाप से पूछ 4 साल गुजर के जवाब क्यों नहीं देता? कहा जी तालिब रुमान। मैंने कहा खियाबान सर सैयद में जाके मैंने उसका ऑपरेशन किया, उससे पूछना जवाब क्यों नहीं देता? मैंने कहा मुश्किल गल है, पूछना जवाब क्यों नहीं देता? और ऐसे अकल से पैदल हैं, ये तालिब ने किताब लिखी है, पहले दिन यहाँ बैठा हो ना, इसे कहना किताब ला कर दे, ये तुम्हें देगा। किताब का नाम क्या है? आइए कीदा सीखिए। किताब क्या नाम है? जरा इल्म देखना, इल्म, आइए कीदा सीखिए। उसमें गुनवान है सिमाए मोता, उसमें खुद सवाल करता है, सवाल जवाब। सवाल क्या मुर्दे सुनते हैं? तवज्जो, जवाब वो मुर्दा ही क्या जो सुने? सुने जरा। सवाल क्या मुर्दे? फिर जवाब वो मुर्दा ही क्या जो? फिर सवाल क्या कुछ सुनते भी हैं? कहते जी हाँ, जब दफन करके जाए तो जूतियों की आवाज सुनते हैं। उतने की यार है वो मुर्दा ही क्या जो? अब क्या कह रहा है? जूतियां। मैं क्या जी खानियां ने वो सुन रहा है। देखिए इनसे किताब मंगाओ, मुर्शरी इनसे मंगाओ। पुत्र किताब लाके दिया साढ़े मोल से वाला थे कि झूठे के गलत थे। अच्छा अगले सफे थे, क्या मुर्दा बोलता है? कहता नहीं, मुर्दा बोल नहीं सकता, वो मुर्दा ही क्या जो बोले। फिर आगे सवाल क्या कुछ बोलता भी है? कहते जब फरिश्ता गुर्ज मारे ना फिर चीख लेता है। बा इल्म, इल्म देखा। एतराज किस पर है? इमाम आजम अबू हनीफा जात दिकोर किल्ली शतीरा नाल जफे। मेरी बात समझते हैं? जात दिकोर किल्ली शतीरा नाल जफे, इमाम आजम अबू हनीफा। या मुखालफत इमाम साहब की या मुखालफत किसकी? दोनों का एक जुर्म है। इमाम साहब को जुर्म क्या है? जो दीन दुनिया में फैल गया था, तवज्जो रखना, उसको जमा, जो सुन्नतें फैल गई उसको जमा किया है। तबलीगी जमात को जुर्म यह है जो सुन्नतें मिट गई थी उनको जिंदा किया है। जमा भी हमने किया, जिंदा भी हमने किया। नंगे सर आया था, पगड़ी बांध गया। दाढ़ी मुंडा आया था, मुश्त दाढ़ी रख गई है। शराबी आया था, नमाजी बन गया। ये हमारा जुर्म था और इसका इज़हार रायगढ़ में होने वाला है इंशाअल्लाह। आओगे कि नहीं? सारे आओगे ना? मैं सियालकोट गया तो मेरी मस्जिद में दरस था, तो मुझे मेजबान कहने लगे कि उन्होंने दी मसीते दरसे जो तबलीगी जमात को मंदा ही नहीं। मैंने कहा चल देवी निकेड़ा कर लगा। मैंने 1 घंटा बयान किया।
میں نے پوچھا اس گاؤں بھاکھڑے والی گاؤں کا نام ہے وزیر آباد کے ساتھ، میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ بتاؤ تمہارے گاؤں میں الیکشن بھی ہوتا ہے؟ کہا جی ہوتا ہے۔ میں نے کہا الیکشن میں جلسے بھی ہوتے ہیں؟ کہا جی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جس پارٹی کو ووٹ نہ دینا ہو اس کے جلسے میں بھی جاتے ہو؟ کہا جی جاتے ہیں۔ میں نے کہا ووٹ نہیں دینا تو کیوں جاتے ہو؟ کہا جی سننے کے لیے کیا کہتے ہیں۔ میں کہا تبلیغ جماعت اور نہ منو ایک باری سنتے لو کی آخ دن سنتے لوگ اس گاؤں سے پوری جماعت پوری پہ بس گئی۔ اس لیے مولوی روکتا ہے نہ جانا، کیوں؟ پتہ ٹوٹ گیا دل واپس نہیں ہونا، نہ جانا۔ اللہ سب کو لے دے رہا ہے، آئیں گے نا بھی انشاءاللہ، آئیں، ہمارا اجتماع ہے۔ میں بات سمیٹ دو پھر بات لمبی ہوتی ہے، نماز کا وقت بالکل ختم بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں آخری بات کیا ختم کرتا ہوں، میں کیا کہہ رہا تھا، امام کا نام کہاں پر ہے؟ مدینہ، جا کر دیکھ لو گے نا۔ امام نعمان بن ثابت، آگے مالک بن انس، آگے احمد بن حنبل، آگے محمد بن شافعی، چاروں اماموں کے نام وہاں درج ہے۔ میں آخری بات ختم کرنے لگا ہوں۔ کانفرنس کا نام کیا تھا؟ امام بولو کیا نام ہے؟ یہ کل تمہیں دھوکہ دلنا ہے، میں اس دھوکے کا ابھی جواب دے رہا ہوں۔ دھوکہ گیا کل اہل حدیث کانفرنس میں امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، اور پھر جھوٹ بولیں گے اور جی سب سے بڑے امام تو حضور پاک ہیں، تم نے ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ کے شرک کیا ہے۔ میں نے کہا پھر ایک جلسہ رکھ، صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، کیوں؟ سب سے بڑے صدیق تو رسول ہے نا، ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتا ہے؟ ایک جلسہ ہو رکھ، فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، لوگ پوچھن کیوں؟ کوئی سب سے بڑے فاروق تو حضور ہے نا، پھر ایک جلسہ ہو رکھ، قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، لوگ پوچھن کیوں؟ کوئی سب سے بڑے قائد تو اللہ کے نبی ہے نا۔ یہ سارا شرک ہے جو محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں، اب اس کی زبان گنگ ہے۔ میں نے کہا عقل سے کام لے، ہم کہتے ہیں سارے صحابہ صدیق ہیں، ان میں بڑے ابو بکر ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں، سارے صحابہ فاروق ہیں، ان میں بڑے عمر بن خطاب ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں۔ پاکستان بنا اس وقت جو جماعتیں موجود تھی ان میں مسلم لیگ کے لیڈروں میں سے سب سے بڑے لیڈر محمد علی جناح تھے، انہیں قائد اعظم کہتے ہیں۔ صحابہ کے بعد جو فقہا تھے ان میں سب سے بڑے فقیہ نعمان بن ثابت ہیں، انہیں امام اعظم کہتے ہیں۔ امام کو نبی کے مقابلے میں نہ لا، خدا کے لیے یہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ مت کر، اور توجہ رکھنا یہ ہمارا موقف نہیں ہے، اللہ گواہ ہے۔ میں نے کہا وقت کم ہے، میں تمہیں حوالہ جات اور عبارتوں کی لائن لگا دیتا کہ کس کس نے امام اعظم کا۔ امام شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں الفقیہ الاعظم کہا، عبد الکریم سمعانی نے امام شافعی کے ماننے والے ہیں، اپنی کتاب الانساب میں امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے۔ اٹھا کے دیکھ ابن الاسیر جزری نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے۔ حضرت محمد بن یوسف صالحی دمشقی شافعی ہے، کتاب کا نام یہ لکھا منعقود الجمان فی مناقب الامام اعظم ابو حنیفہ النعمان۔ اٹھا کے دیکھ ابن حجر مکی نے کتاب لکھی ہے الخیرات الحسان فی مناقب الامام ابو حنیفہ امام الاعظم النعمان، کتاب لکھی ہے۔ صرف ہم نے نہیں کہا، تم نے کہا۔ میں آخری حوالہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں گالیاں مت دو، گالی دو اپنے عالم نواب صدیق حسن کو، الحتہ فی ذکر ستہ میں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا، ہمیں گالی نہ دے۔ ابراہیم سیالکوٹی مولوی کو دے، تمہارا عالم ہے، تاریخ اہل حدیث لکھی ہے، ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے۔ وحید الزمان کو گالی دے، تلاوت الحدیث میں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کو کہے تحقیق الکلام میں اس نے ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے۔ ہمیں گالیاں نہ دو، اس کو تو تمہارے علماء نے بھی مان لیا ہے، اور یہاں تک مانا ہے تاریخ اہل حدیث میں مولانا ابراہیم سیالکوٹی کہتے ہیں رافضی ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے، جو صحابہ کو نہ مانے وہ رافضی بڑا ہے، جو اماموں کو نہ مانے وہ رافضی چھوٹا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، تیرے ابراہیم سیالکوٹی کا فتویٰ ہے، ہم نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میں منکر نہ بچائے، بنائے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ یہ جہاد کے نام پہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، ٹریننگ کے نام پہ تمہارا مذہب بدلتے ہیں، قربانی کھالنے تم سے لے کے تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں، تمہاری زکات لے کر تمہارے خلاف بولتے ہیں۔ آج عہد کرو کوئی لڑکا ان کے پاس ٹریننگ کے لیے نہیں دو گے انشاءاللہ، وعدہ کرو کوئی نہیں دے گا انشاءاللہ۔ قربانی کی کھال کوئی ان کو مت دے، زکات کے کوئی ان کو مت دے، ان کے راستے روکو جتنے روک سکتے ہو، کوئی ان کے پیچھے نماز پڑھ نمازیں برباد مت کرو۔ اللہ ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا